الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کریم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اسے کس طرح سے مانا جائے، اس کی مرضیات کیا ہیں، وہ کس بات میں راضی ہے اور وہ کس بات سے ناخوش ہوتا ہے، نافرمانی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ سارا تعارف، یہ ساری واقفیت، یہ سارا علم فرمایا۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر افضل ترین عبادت، آپ پر صلاۃ و سلام، قرآن کریم کا اتباع، آپ کا ذکر خیر باعث رحمت دو عالم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی معنی میں، کسی انداز میں، کتنی عزت و اہتمام سے لیا جائے، ہمیشہ باعث برکت اور خیر اور اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے جسے ہم آج کے عہد میں بھول رہے ہیں کہ ذکر ولادت باسعادت تو ربیع الاول کے اعتبار سے اور حوالے سے جگہ جگہ اور ہر شہر میں اور ہر جگہ پر اور بڑے دیر تک چلتا رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ولادت باسعادت اور روئے زمین پر تشریف لانے سے جو برکات نصیب ہوئیں، جن کے بارے ارشاد باری ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے، صرف اہل زمین کے لیے نہیں، نہ صرف اہل آسمان کے لیے، جہاں تک مخلوق ہے ساری مخلوق کے لیے آپ رحمت مجسم ہیں باری تعالیٰ کی طرف سے۔ اس ساری مخلوق میں وہ مخلوق بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے اور وہ مخلوق بھی ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ سو ولادت باسعادت سے جو رحمتیں ہوئیں، جو برکات ہوئیں، وہ تو غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوئیں۔ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو پوری دنیا کے ہر فرد و بشر کو دنیاوی برکات تو نصیب ہوئیں، لیکن حقیقی برکات جن کا تعلق صرف اور صرف حضور کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ان کا تعلق بعثت عالی سے ہے، نور نبوت سے ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جسے آج ہم فراموش کر چکے ہیں یا پس پشت ڈال چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس پر ایک ہی مرتبہ بپا ہوا۔ یہ انقلاب نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد ہوگا، اور یہ انقلاب ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے قرآن حکیم نے جب اللہ جل شانہ کی ذات کی بات بھی کی تو فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، ارسل رسولہ، جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ نبی نے معرفت الہی کا دروازہ کھول دیا۔ سو بعثت عالی اتنا بڑا انقلاب ہے جسے ہر لمحہ، ہر آن، ہر عہد میں اور ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بعثت عالی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جب ہم ولادت باسعادت کا ذکر خیر کرتے ہیں
تو اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان فرمائیں، آپ کی تعریف کریں، آپ کے معجزات بیان فرمائیں، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کریں، آپ کے بچپن کا ذکر کریں، آپ کے لڑکپن، آپ کی جوانی کا ذکر کریں۔ قبل بعثت جتنی سبان مبارک کا ذکر کریں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، اعلیٰ ترین ثواب ہے، لیکن وہ سارا ذکر آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے آسان پہلو اختیار کر لیا، اور ولادت باسعادت تو پہلے جلسے ہوتے تھے، پھر وہ جلوس شروع ہوئے، پھر جشن ہو گئے، یعنی وہ ترقی کرتا گیا اور پتہ نہیں کہاں تک نکل گیا، لیکن بعثت عالی کی کوئی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے مومن کو بعثت عالی کو ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے کہ بعثت عالی کا لمحہ وہ حیات آفرین لمحہ ہے، وہ انقلاب آفرین لمحہ ہے جس نے عالم انسانیت کو اور انسان کو وہ جلا بخشی کہ اسے اللہ کریم سے ہم کلام کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کر ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کریم سے محو گفتگو ہو جاتا ہے، اور اب اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ کہتا ہے، اپنے دل کا حال کہتا ہے، اور براہ راست رب العالمین سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز یا صلاۃ مومن کی معراج ہوتی ہے۔ بعثت عالی وہ لمحہ ہے جس نے انسانوں کو وہ قوت، وہ جرت، اور انسانی قلوب کو وہ نور اور وہ جلا بخشی کہ وہ براہ راست تجلیات باری کو اخذ کرتا ہے۔ انسانی پیشانیوں کو نور الہی اور تجلیات باری سے منور کر دیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادات اور اطاعت الہی کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ تجلیات باری دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس مرتبہ عظیم تک بعثت عالی نے پہنچایا۔ یاد رکھیں نبی کی تعلیمات میں ایک بالکل مختلف کمال ہوتا ہے۔ نبی کی تعلیمات ایک تو ظاہری پہلو رکھتی ہیں جو الفاظ و حروف پہ مشتمل ہے، جس میں عقائد، نظریات سے لے کر کردار اور اعمال تک کے احکام اور اس کے سارے موانعات اور سب چیزیں تفصیل انسانی زندگی کی موجود ہے۔ لیکن نبی کی تعلیم غیر نبی کی تعلیم کی طرح نہیں ہوتی کہ غیر نبی جو تعلیم کرتا ہے وہ ایک درجے میں خبر ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے آپ کو مطلع کر دیتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا، وہ خبر ہوتی ہے، اور بندے کے پاس بہت سی خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں جو اس کی ذاتی زندگی کو متاثر کم ہی کرتی ہیں۔ نبی جو تعلیم فرماتا ہے وہ علم ہوتا ہے کہ جو الفاظ و حروف نبی ارشاد فرماتا ہے، ہر لفظ ہر حرف میں نور ہوتا ہے، تجلیات باری ہوتی ہیں، انوارات نبوت ہوتے ہیں، اور اس میں کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیفیات دل میں اتر جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، دل اس بات کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے تو مومن دیکھتا نہیں مگر دیکھ لیتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یعنی اس کا دل یقین کے اس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے سے زیادہ اسے یقین ہو جاتا ہے اللہ کی توحید کا۔ اسی طرح جب کسی چیز کی حلت و حرمت کے بارے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے تو بندے مومن کے دل میں وہ کیفیات آ جاتی ہیں جہاں سے اللہ کا نبی منع فرماتا ہے اس کے خلاف فطری طور پر اس کے مزاج میں نفرت آ جاتی ہے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے فطرتاً اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کام سے بھی عشق ہو جاتا ہے کہ وہ ارشاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، تو بندہ جان دے دیتا ہے
ہے لیکن اتباع حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اس اتباع ارشاد نبوی میں جان دے دیتا ہے اس نے گویا موت کو بھی شکست دے دی، موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس نے حیات دوام پا لی، موت اس کے لیے موت کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ ہاں وہ کیسے زندہ ہے جبکہ مادی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ قتل ہوا، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، اسے زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ فرمایا اس راز کو تم سمجھ، ولیکن لا تشعرون، انسانی شعور اس جگہ پر نہیں پہنچا کہ اس راز کو سمجھ سکے کہ مر کر زیر زمین دفن ہو کر بھی حیات ہے اور زندہ رہا جا سکتا ہے، اور اس زندگی سے مضبوط جیسی زندگی کا تسلسل ہے اس پہ موت وارد نہیں ہوتی بلکہ حیات جاوداں پا لیتا ہے۔ یہ کمال ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور جب بعثت عالی کی بات ہوتی ہے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور منصب عالی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو وہ اللہ کی معرفت کا کمال حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے قرب رسالت۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لائے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک ان پر پڑی تو ان میں سے ہر ایک درجے صحابیت پہ فائز ہو گیا۔ یہ ایک نظر کا کمال تھا، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ایک نظر کی بات ہے، یعنی بے گفتہ قیمتش گفتم کے گاہے من پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، من پا رہے دل می فروشن بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہے۔ کسی نے پوچھا کس قیمت پر بیچو گے؟ اس نے کہا نگاہ پر بیچ دوں گا۔ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے، اس نے کہا کچھ مول تول کرو، کوئی قیمت کم کرو، تو میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ صحیح۔ اور یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ نصیب ہو گئی تو وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا۔ صحابی کا مطلب اصطلاح شریعت میں یہ ہے، لغت میں تو یہ ہے کہ صحبت کا فیض یافتہ، لیکن اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ دیانت، امانت، عقیدہ، ایمان، عمل، کردار، اخلاق، زندگی کے ہر پہلو میں ان بلندیوں پر پہنچ گیا جہاں کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا بھر میں جتنی ولایت الہی تقسیم ہوئی، اولین و آخرین اولیاء اللہ کے منازل جمع کیے جائیں، بہت بلند مینار بنایا جائے، جہاں وہ مینار ختم ہو جائے گا اس سے آگے جا کر صحابہ کرام کے قدموں کی خاک شروع ہوگی، اس سے اوپر ان کا مقام و مرتبہ آئے گا، وہ شرف یک نگاہ مقام صحابیت پہ فائز ہو گیا۔ اور قرآن کریم اس کی تشریح فرماتا ہے کہ انسان کا، آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس میں 2.5 کھرب باڈی سیل ہیں، چھوٹے 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 2.5 کھرب سیل ہیں۔ 6 کھرب سے کچھ کم، یہ 6 کھرب کے لگ بھگ پوری دنیا کی آبادی ہے، تو 2.5 کھرب دنیا کی ساری آبادی کا تقریباً نصف بنتا ہے۔ یعنی روئے زمین پہ جتنی آبادی انسانی ہے اس کا تقریباً نصف ایک وجود انسانی کی آبادی ہے جن سیلوں سے جڑ کر یہ وجود بنا ہے۔ پھر وہ 2.5 کھرب ہی نہیں رہتے بلکہ ان میں موت و حیات کا تسلسل جاری رہتا ہے، اور ہر سال کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کر، اپنا مسیل بنا کر وہ ختم ہو جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے وجود سے، اور نیا سیل کام شروع کر دیتا ہے، نیا پھر ایک اور بنا کر۔ تو گویا یہ کہا گیا جدید سائنس میں کہ 6 مہینے کے اندر اندر انسان کا پورا بدن تبدیل ہو جاتا ہے، سارے سیل، ناخن اور جلد اور گوشت اور ہڈیاں اور خون اور بالوں تک سب کچھ بدل جاتا ہے، سارا وجود نیا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 5 کھرب کی 2.5 کھرب کی آبادی ہے یہ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔
اب یہ اس میں جو موت کا تصور 5.5 کھرب موتیں 6 مہینوں کے اندر انسان کے وجود میں ان سیلوں کی ہو جاتی، تو ہر سیل جو ہے قرآن کریم نے وضاحت فرمائی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ایک تو انسان کا وجود ہے جلد سے لے کر نیا خانہ دل تک، یعنی سب سے سالڈ چیز جو ہے وہ انسانی جلد ہے، اور سب سے حساس اور نازک ہے انسانی دل، اور نہا تری ہے۔ کھال سے لے کر دل تک یعنی اس کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ دوسرا قرآن کریم جسے قلب کہتا ہے، یہ قلب لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر سے ہے۔ جس طرح وجود میں ایک بظاہر وجود ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی اسے انسان نہیں کہتا، ہم اسے میت کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی وجود جسے ہم ہاتھوں پہ کھلا کر بڑا کرتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رہنا ہمیں مطلوب ہوتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کر ہم جیتے ہیں، ہم اسی وجود کو سپرد خاک کرنے میں بڑی جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اسے زیر زمین دفن کر دیا جائے۔ تو اس کے اندر ایک چیز جو نکل گئی وہ روح ہوتی ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کی بات ہوگی تو مراد روح ہوگا، کہ حقیقی انسان تو وہ ہے۔ تو وہ روح جو عالم امر سے ہے، کل الروح من امر ربی، یہ عجیب جوڑ ہے کہ وجود کثیف مادے سے ہے، روح نازک ترین حساس ترین عالم امر سے۔ عالم امر جہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے، تو روح عالم امر سے ہے۔ اب یہ جو تجلی باری ہے یا یہ جو روح ہے جسے اللہ نے کیسے پیدا کیا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی سے۔ اب امر ربی سے اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا، انسان کے پاس بہت کم علم ہے۔ اس اگلی بحث میں انسان کو پڑھنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اسے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ جو روح اور بدن کا جوڑ ہے تو یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو انسان کے قلب میں ہے، جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ اسی دل کے اندر یہ جو پمپنگ مشین دل ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قرآن قلب کہتا ہے۔ فرمایا ظاہر وجود سے، مادی وجود سے لے کر اس لطیفہ ربانی تک ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ ایک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو دعوت اس طرف ملتی ہے کہ آؤ اپنی روح کو حیات بخشو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو اور سر تسلیم خم کر دو۔ بارگاہ نبوت میں سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو عطا ہو وہ لے لو، جس سے روک دے وہ وہاں سے رک جاؤ۔ تو یہ دراصل اسلام یہ ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اتباع رسالت سے محروم رہتی ہے۔ ہم لین دین میں جھوٹ بول جاتے ہیں، بات کرنے میں جھوٹ بول جاتے ہیں، دیانت و امانت میں ہم پورے نہیں اترتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم زبانی تسلیم کرتے ہیں، زبان ہماری ذکر خیر کرتی ہے، کان ہمارے ذکر خیر سنتے ہیں، لیکن وہ لطیفہ ربانی جسے قلب کہا گیا ہے، تلینو جلودہم و قلوبہم، بدن سے لے کر نہا خانہ دل تک، وہ جو قلب ہے وہ آشنا نہیں ہوا۔ ہمارے کانوں نے سنا، ہمارے دماغ نے تسلیم کر لیا، یا اللہ کی عطا سے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور والدین سے وراثتاً ہمیں اسلام مل گیا، لیکن جو لطیفہ قلب ہے، وہ جو ہمارے پہلو میں دھڑک رہا ہے، اس کے اندر جو لطیفہ ربانی ہے، نہ اس پر چوٹ پڑی، نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ وہ جاگا، نہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اس نے آپ کی بات سنی، نہ وہ آپ پر ایمان لایا، نہ وہ روشن ہوا کہ وہ ہمیں مجبور کر دیتا محمد الرسول اللہ کی اطاعت
ارشاد پر اور اتباع پر۔ یہ دل جو ہوتا ہے، یہ قلب جو ہوتا ہے، یہ حکمران ہے بدن کا، دماغ اس کا وزیر ہے۔ فیصلے قلب کرتا ہے، فیصلے دل کرتا ہے، دماغ کو حکم دیتا ہے، دماغ اعضاء و جوارح کو، ہاتھ پاؤں کو، آنکھوں کو، کان ناک کو، ہر چیز کو، اعضاء و جوارح کو اس کی تعمیل ارشاد کا حکم دیتا ہے، پورا بدن اس کی تعمیل پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ کرتا ہے، یہ جو حکم صادر کرتا ہے، یہ جو بادشاہ ہے، جب تک یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی تسلیم نہیں کرتا، انسان کے قول اور فعل میں تضاد رہتا ہے۔ وہ زبانی کچھ کہتا ہے، عملاً کرتا کچھ اور ہے۔ بات نیکی کی کرتا ہے، قدم اس کے گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات نیکی کی کرتا ہے، ہاتھ برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات نیکی کی، بات حیا کی کرتا ہے، آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہیں۔ بات حیا کی کرتا ہے، بات عدل کی کرتا ہے، بات دین کی کرتا ہے، کان اس کے بے دینی اور آوارگی سنتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو دل ہے یہ آشنا نہیں ہوتا۔ جب حضور نبی کریم دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو نگاہ پاک کے سامنے آیا اور اس نے ایمان قبول کیا یا ایمان قبول کر کے ایک نگاہ میں نہا خانہ دل تک ہر چیز منور ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو دنیا میں فقیہ قرآن بھی آپ سے عطا ہوا، مفسر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محدث بھی، حدیث بھی آپ ہی کا ارشاد ہے۔ واہ کیا شان رسالت ہے اور کیا عظیم ہستی ہے کہ جو بولتا ہے تو یا قرآن ہے یا حدیث ہے، جو ارشاد فرماتا ہے، لب ہائے اطہر سے جو ارشاد ہوتا ہے، زبان مبارک سے جو کچھ آتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی پسند سے میرا حبیب کچھ ارشاد نہیں فرماتا، کچھ نطق نہیں فرماتا، جو ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو فرماتا ہے یا وہ وحی مطلب ہوتی ہے، قرآن کریم ہوتا ہے، یا وحی غیر مطلب ہوتی ہے، حدیث پاک ہوتی ہے۔ جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر کوئی دوسرا محمد الرسول اللہ کا ثانی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ چنانچہ علوم تقسیم ہوئے اور ان بڑے عظیم بندوں نے، کسی نے تفسیر کا بیڑا اٹھایا، کسی نے حدیث کا بیڑا اٹھایا، کوئی فقیہ کہلایا، دین کے شعبے بن گئے، مختلف مدارس بنے، مختلف ادارے بنے، مختلف لوگ ایک ایک کام کو لے کر میدان عمل میں آئے اور تعلیمات نبوی کا تسلسل جاری رہا۔ انہی میں ایک شعبہ وہ بھی تھا، اہل دل کا بھی تھا، جنہیں صوفی کہا گیا، جس فن کو تصوف کہا گیا۔ وہ فن بھی صحابہ ہی سے وجود میں آیا۔ صحابہ کرام سارے منور القلوب تھے، صحابہ کی صحبت میں جو بیٹھا تابعی وہ بھی منور القلوب ہو گیا، تابعی کی صحبت میں جو بیٹھا وہ بھی منور القلوب ہو گیا۔ یہ تین طبقے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے مبارک ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں۔ یہ تین طبقے خیر القرون کے تھے جو روشنی سے روشنی پکڑتے چلے گئے، جن میں استعداد تھی حضور کی رفاقت کے لیے۔ صحابہ کرام بھی اللہ نے چن چن کر لوگ پیدا کیے تھے، ان کی رفاقت کے لیے بھی چنے ہوئے لوگوں کو، خوش قسمت لوگوں کو ان کی رفاقت نصیب ہوئی، اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ تبع تابعین میں بھی آئے۔ پھر عامت الناس کی جب باری آئی تو پھر لوگوں کو صرف صحبت میں بیٹھنے سے نہیں، محنت، مجاہدہ اور توجہ حاصل کر کے دلوں کو روشن کرنا پڑا۔ اور جب یہ صورت بنی تو پھر یہ کام مشکل ہوتا گیا۔ پھر لوگوں نے الفاظ پر گزارا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے شریعت کے احکام و فرامین یاد کر لیے، قرآن کی آیات یاد کر لیں، قرآن حفظ کر لیے، حدیثیں یاد کر لیں، لیکن حدیث دل کی طرف بڑے اولو العزم اور بڑے ہمت اور بڑے حوصلے والے لوگ بڑھے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ مکتب فکر جو امین ہے کیفیات قلبی کا، یہ بھی قیامت تک رہے گا، اور کوئی رہے نہ رہے یہ قیامت تک ضرور رہے گا کہ اصل علوم وہی ہیں جو قلوب کو روشن کرتے ہیں، جو کردار کو روشن کرتے ہیں، جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں، جو بندے مومن کو واقعی اللہ کا مومن بندہ بناتے ہیں۔ انہیں وہی حفاظت الہیہ حاصل ہے جو قرآن کو ہے۔
قرآن محفوظ رہے گا تو حاملین قرآن بھی محفوظ رہیں گے، قرآن یاد کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے، قرآن بیان کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے، اور عمل بالقرآن کرنے والے سب سے اول درجے میں محفوظ رہیں گے۔ اور صوفی جو ہوتا ہے وہ سب سے اول درجے میں اتباع دین اور اتباع قرآن اور اتباع حدیث کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ بھی فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیادی پہلی اور آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی پیروی کی جائے، ہر ارشاد کی پیروی کی جائے، ہر لفظ کو حرز جاں بنایا جائے، ایک ایک نگاہ پر نچھاور ہوا جائے۔ اور یہ تب جا کر ہوتا ہے جب قلوب روشن ہوتے ہیں، جب اللہ کا نام قلوب میں پہنچتا ہے، جب برکات محمد الرسول اللہ دلوں میں اترتی ہیں، جب دلوں میں وہ درد ہوتا ہے، جب وہ دلوں کو گرماتی ہیں اور دل پکار اٹھتا ہے رب ارنی انظر الیک، اللہ میرے سامنے آ، میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تجلی اعتباری دلوں کو گرماتی ہیں، ان میں محبت الہی کو جذب عشق تک اور عشق کو جذب جنوں تک لے جاتی ہیں، اور وہ بے خودی میں پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے وہم و گمان سے بالا تر، اے میری نگاہ اور عقل سے بالا تر، اب میرے سامنے آ، میں تیرا دیدار کرنا چاہ، رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا جمال دکھا۔ وہ جمال باری کا طالب اور شہدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک سے اور آپ کے قدم مبارک سے، اور یہ اتنی عظیم نعمت تقسیم ہوئی کب؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج ہم نے بعثت عالی کا تو تذکرہ ہی چھوڑ دیا، ولادت باسعادت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا نہ کیا جائے، ضرور کیا جائے، بے شمار کیا جائے، لیکن یاد رہے ولادت باسعادت تو حضور مجسم رحمت عالم ہے، اللہ کی رحمت مجسم ہے۔ ولادت باسعادت سے حیات تقسیم ہوتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، اولاد تقسیم ہوتی ہے، مادی برکات ملتی ہیں۔ وہ برکات حاصل کرنے میں کافر بھی برابر کا شریک ہے، اور قیامت کو اسی کا جواب دے گا کہ اللہ کی نعمتیں تو حاصل کرتا رہا، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا، اس کو مانا کیوں نہیں، اس کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ بندے مومن کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اور وہ خصوصیت متعلق ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ مبعوث ہوئے، نور نبوت تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ نبوت چھپانے کی چیز نہیں، نبوت بتانے کی چیز ہے، اعلان کرنے کی چیز ہے، عام کرنے کی چیز ہے۔ حضور جب نبی ہوئے تو صحابہ کرام صحابی بن سکے۔ حضور جب نبی ہوئے، نور نبوت تقسیم ہوا تو دلوں میں نور آیا، دلوں میں روشنی آئی، انسانی قلوب میں عشق الہی آیا، جذبات محبت آئے، اور اتباع رسالت کا وہ جذبہ جمع ہوا کہ لوگوں نے دنیا کا ہر دکھ گوارا کر لیا، محمد الرسول اللہ کی نافرمانی گوارا نہ کی، اور اپنی جانیں نچھاور کر دیں، گھر قربان کر دیے، وطن چھوڑ دیے، مہاجر ہو گئے، بدر و احد میں داد شجاعت دی، اپنے بیٹے قربان کیے، ماؤں نے بیٹے قربان کیے، بہنوں نے بھائی، بیویوں نے خاوند قربان کیے، اور زندگیاں نچھاور کر دیں، لیکن اتباع رسالت کے کمال کو حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ اور یہ قیامت تک رہے گا، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو بعثت عالی کو اپنا مقصد بنا کر برکات نبوت سے حظ وافر پاتے ہیں۔ جب تک یہ درد دل میں نہیں آتا، آپ عالم اسلام کی حالت عمومی نہیں دیکھتے۔ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں لیکن نظام اسلام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ حکومت مسلمانوں کی ہے تو نظام محمد الرسول اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دماغ کلمہ پڑتا ہے، دلوں میں وہ درد نہیں آیا، دلوں میں وہ روشنی نہیں آئی، دلوں میں وہ نور نہیں آیا۔
بعثت عالی پر جو نور تقسیم ہوا اس سے دلوں کو حصہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے دل اس سے محروم ہو کر بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی اس کونے میں جاتے ہیں، کبھی اس کونے میں جاتے ہیں، کبھی وہاں تلاش کرتے ہیں، کبھی وہاں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ایسی نعمت دے کر تقسیم فرمایا کہ وہ ہدا ہے۔ ہدا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح ترین طریقہ، لہذا جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے دین نے اور جتنے کاموں سے رکنے کا حکم دیا وہ صحیح ترین طریقہ ہے، اور فرمایا وہی کام اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر کرنا ہی تو دین حق ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو یہ کمال دے کر مبعوث فرمایا کہ جو کرنے کا حکم دیتا ہے یا جس سے روک دیتا ہے وہ ہدا بھی ہے، دین حق بھی ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا یاد رکھو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، انسانوں کے بنائے ہوئے تمام ادیان پر اللہ اس کو غالب کرے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا، یہ دب کر نہیں رہے گا، یہ غالب رہے گا۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا کفا باللہ شہیدا، اللہ خود اس پر گواہ ہے، وہ قادر ہے، وہ اسے ہمیشہ غالب رکھے گا۔ عاملین دل ہمیشہ غالب ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی مغلوب ہوگا تو اس کی حیات میں، اس کے افکار میں، اس کے کردار میں دیکھیں تو دین نہیں ہوگا، اتباع دین نہیں ہوگا، اس کی سوچیں دین سے خالی ہوں گی، اس کا عمل دین سے خالی ہوگا، اس کا کردار دین سے خالی ہوگا، اس کا دل نور نبوت سے، نور بعثت سے، برکات محمد الرسول اللہ سے خالی ہوگا۔ تو میرے بھائی حاصل کرنے کی نعمت وہ ہے جو بعثت عالی سے متعلق ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے بندہ مسلم پر، بندہ مومن پر، جو اللہ کریم کی طرف سے اسے عطا ہوا، اور یہ حقیقی نعمت ہے جو صرف ایک دروازے سے دستیاب ہوتی ہے، اور وہ دروازہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا۔ آپ کی جوتیوں میں یہ جواہرات بٹتے ہیں، آپ کی جوتیوں میں یہ جواہرات تقسیم ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرا دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں سے یہ نعمت پائی جا سکے۔ اگر آپ میں بھی، مجھے افسوس ہے میری صحت ساتھ نہیں دیتی اور میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، ورنہ بات بڑی مزے کی تھی اور اسے بڑا لمبا کیا جانا چاہیے تھا۔ اللہ کریم ان حروف کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہو، اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو، اگر آپ کا قلب، آپ کا نہا خانہ دل بھی یہ چاہے کہ کیسے یہ نور حاصل کریں، کہاں سے یہ نور حاصل کریں، تو چند لمحے، ایک آدھ منٹ خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خیال فرمائیں کہ جب سانس اندر جاتی ہے تو لفظ اللہ اس کے ساتھ نہا خانہ دل میں جاتا ہے۔ آنکھیں بند کیجئے، توجہ قلب کی طرف کیجئے اور خیال کیجئے کہ جب سانس اندر جا رہی ہے تو لفظ اللہ نہا خانہ دل میں اتر رہا ہے، اور جب سانس خارج ہوتی ہے تو ہو خارج ہوتی ہے اور ہو کی چوٹ قلب پر آ کر پڑتی ہے۔ باہر جو دائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے جہاں دل دھڑکتا ہے، چوٹ یہاں آ کر دل پر لگتی ہے، اندر لفظ اللہ دل میں اترتا ہے، سانس باہر خارج ہوتی ہے تو ہو خارج ہوتی ہے اور ہو کی چوٹ دل پر پڑتی ہے۔ چند سیکنڈ میرے ساتھ آنکھیں بند کر کے دل پر متوجہ ہو کے ذکر کیجئے، انشاءاللہ العزیز قلب روشنی پکڑے گا، دل روشن ہو جائے گا۔ آپ اسے کرتے رہیں گے تو اس میں آپ کو نور بعثت عالی اور نور نبوت نظر آئے گا۔ توجہ کیجئے اور خیال کیجئے۔
اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان اللہم ارزقنا اتباع نبیک و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو ہمیشہ عافیت میں رکھ، اس ملک کو قیامت تک قائم رکھ اور اس پر دین کی حکومت قائم فرما۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمیں برکات نبوت اور برکات بعثت عالی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔